का 274 सबक लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक पढ़ने से पहले छोटा सा दर्स से फैजाब हो। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24, 25 और 26 में फरमाया, अलम तौरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन। क्या नहीं देखा तूने किस तरह बयान करता है अल्लाह ताला मसाल कलमा पाक की, यानी कलमा तय्यबा की। शजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समाई। मनिंद रहत पकीज़ा की, जड़ उसकी मोहकम है और डालियाँ उसकी बीच आसमान के हैं। तुती उकुलहा कुल्ला हीनिन, देता है फल अपना हर वक्त, बेइज़्नी साथ हुक्म अपने के। व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला, और बयान करता है अल्लाह मसाले लिल्लासी वासे लोगों के, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। ये अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलमा जो है, जिस कलमे पे हमारे इस्लाम, हमारे दीन की बुनियाद है, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने जो इसका विर्द अपनी ज़िंदगी में जो है लाजिम पकड़ता है, इसका विर्द से हर वक्त उसकी ज़ुबान तार रहती है। ये इतना विर्द जो है हमारे लिए मफीद है कि इसे अगर ज़ुबान तार है तो इसकी मिसाल अल्लाह ने ऐसे दी है कि इस पकीज़ा दरख्त की जड़ जो है बेहद मजबूत होती है, महकम होती है, वो टूटने वाली ही नहीं, और इसकी डालियाँ जो है आसमान में फैली हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये तूती कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा, कि ये अपना फल जो है, मेवा अपना हर वक्त हर मौसम में जो है देता रहता है अपने रब के हुक्म से। तो अल्लाह ताला ये मिसालें इसीलिए बयान करता है लोगों के लिए, ताकि वो इससे नसीहत हासिल करें, इससे पर अमल करें और इसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं और लागू करें, लाजिम करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पुरौनक थी, सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा कराम का मामूल था कि अपने बच्चों को भी जिस मजलिस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कोई भी दीनी मजलिस होती थी, तो उसमें अपने बच्चों को साथ साथ रखते थे। उसका मुज़ाहरा आप इस से सुनिए किस्से से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है जो हर साल जो है क्या विर्द करने से और जो कि आसमान में लगता है और उसके जो है फल सारा साल देता है, उसका जो है वो जो है किसी भी मौसम में जो है अपना फल देना बंद नहीं करता, बल्कि उसका फल जो है जारी सारी रहता है हर मौसम में। तो वो कौन सा दरख्त है? तो सहाबा कराम को जो है इसका जवाब ना आया। तो जब महफिल जो है बर्खास्त हुई
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے راستے میں، تو ان کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جان میں اس کا جواب جانتا تھا، تو کہا کہ اگر تم اس کا جواب جانتے تھے تو پھر تم جواب دے دیتے تاکہ میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ آپ بڑوں کی موجودگی میں نے لاج رکھی کہ آپ بڑے موجود ہیں، تو میں اس لیے چپ بیٹھا رہا۔ تو دیکھیں ایک بچہ کس وجہ سے اس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس سوال کا وہ جواب جانتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے والد جو تھے محترم، وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے محفلوں میں، مجلسوں میں۔ تو یہ بے حد ضروری ہے، ہم جب بھی جائیں، مسجد میں جائیں، جمعہ پڑھنے جائیں، نماز پڑھنے جائیں، یا کسی مجلس میں یا کسی جلسے میں یا کسی اجتماع میں جائیں، تو اپنے بچوں کو لازمی اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ ہم سے زیادہ جو ہے نا بچے ذہن نشین کرتے ہیں، جو ادھر مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں، جو دین کا علم دیا جاتا ہے، اسلام کی جو تبلیغ ہوتی ہے، قرآن کی جو تبلیغ دی جاتی ہے، تو بچہ بڑے غور سے سنتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ باتیں پوست ہو جاتی ہیں بنسبت بڑوں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے، صحابہ کرام جو ہے ہر کاموں سے ترجیح دیتے تھے کہ ان کی صحبت جو ہے زیادہ سے زیادہ اختیار کی جائے، اور ہمیں جو ہے ہم جو ہے قرآن پاک سے، دین اسلام سے فیض یاب ہوں۔ تو ادھر ہی یہ بھی مجھے یاد آیا کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ مجھے کوئی ہٹ کے نوکھا جو ہے اچھا جو ہے ہٹ کے جو کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ورد بتائیے زبان پر جاری رکھنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے یہ اپنی زبان پہ جاری رکھا کرو۔ کہا کہ یہ تو عام ہے، ہر ایک کرتا ہے۔ کہا کہ یہ اتنا تمہیں اس کی جو ہے اہمیت کا ہی علم نہیں کہ ایک پلڑے میں جو ہے ساری زمین اور ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں، اور ساتھ اس کی چیزیں بھی، تو دوسرے پلڑے پہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھ دیا جائے، تو یہی جو ہے ان ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان سے جو ہے واری ہوگا۔ تو یہ جو ہے ورد بے حد مبارک ہے، متبرک ہے۔ تو اسے اپنی زندگیوں میں جو ہے تر رکھیں اپنی زبانیں، کیونکہ اس کا جو ہے آسمان میں درخت اس کے ورد سے لگتا ہے، جس کا پھل جو ہے سارا سال جو ہے لگتا رہتا ہے۔ یہ نہ درخت مر جاتا ہے، نہ اس کا پھل کم ہوتا ہے۔ تو یہ ورد جو ہے اپنی زبانوں پہ جو ہے جاری رکھیے، یہ ہمارے لیے جو ہے باعث برکت اور باعث عزت ہے، اور باعث لطف ثمریات ہے۔ تو آئیے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے ہمارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں اسے لازم پکڑیں، لاگو پکڑیں۔ آگے فرما دیا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ دیتا ہے پھل اپنا ہر وقت ساتھ حکم پروردگار اپنے کے، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں واسطے لوگوں کے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور مثال بات ناپاک کی مانند درخت ناپاک کے ہے،
جو اکھاڑ لیا گیا ہے اوپر زمین سے، مالا من قرار، اور نہیں واسع اس کے کوئی مضبوطی، کوئی قرار۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کافرہ کا جو کلمہ ہے بتوں کا، اس کی مثال دی ہے کہ اس ناپاک گندی بات شرک اور کفر کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، یہ اپنی مضبوطی پکڑتا ہی نہیں، یہ جو ہے اس کی جو ہے جڑ بے حد کمزور ہوتی ہے، نہ کفر و شرک، نہ اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ اس کا دل پر کچھ اثر ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ بودھی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا سے گرو سے جو ہے یہ جو ہے اکھڑ جاتی ہے اپنی جڑ سے، یہ جو ہے مضبوطی پکڑتی نہیں، یہ جو ہے بالکل جو ہے ناپاک کلمے کی مثال اللہ نے بے حد کمزور درخت سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ناپاک ہے اور ناپاکی جو ہے درخت جو ہے اپنی مضبوطی نہیں پکڑتا، یہ بلکہ یہ کمزور ہوتا ہے، جو اپنی جو ہے رہتا ہی نہیں، جمع ہی نہیں رہتا اپنی جو ہے جڑ پہ، اور اس میں کوئی قرار اور مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے بڑے خوبصورت آیات تھیں ابتدائی دو، تو ہمیں یہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر فکر اور غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ جو کر کے نصیحت اللہ کی پکڑ کے تو ہمیں یہ اپنانا چاہیے کہ اللہ کی یہ نصیحتیں ہیں، کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ورد ہے بے حد ہمارے لیے مجرب ہیں۔ تو آگے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ عَلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، اور جلد پھیرے جائیں گے طرف جاننے والے غیب کی اور ظاہر کی، فَيُنَبِّئُكُم، پس خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، ساتھ اس چیز کے کہ تھے تم کرتے، وَآخَرُونَ، وآخرون مرجون، اور دوسرے ڈیل دیے گئے، لِأَمْرِ اللَّهِ، واسے حکم اللہ تعالیٰ کے، مَا يُعَذِّبُهُمْ، اما یعذبہم و اما یتوب، یا جو کہ عذاب کرے ان کو، یا جو ہے توبہ قبول کرے ان کی، علیہم اوپر ان کے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا، اور جو لوگ کے پکڑتے ہیں مسجد کو، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے پکڑی ہے مسجد ضرار، وکفرن، اور کفر کرنے کو، وتفریقن، اور جدائی ڈالنے کو، بین المؤمنین، درمیان ایمان والوں کے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، گات لگانے کو واسطے اس شخص کے کہ لڑ رہا ہے اللہ سے اور رسول اس کے سے پہلے اس سے، وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور البتہ قسمیں کھامیں گے، ان ارادنا، یہ کہ ارادہ کیا تھا ہم نے، الا الحسنى، مگر بلائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یشہد، گواہی دیتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، لَكُمْ فِيهِ أَبَدًا، مت کھڑا ہو بیچ ان کے کبھی بھی، لا تکم فیہ ابداً، مت کھڑا ہو بیچ اس کے کبھی بھی، لمسجد، البتہ یہ مسجد اس سیسا بنیاد رکھی گئی ہے، اور تقوی، اوپر تقوی کے، من اولا یومن، پہلے دن سے، یومن احقو، بہت لائق ہے، ان تقوم فیہ، یہ کہ کھڑا ہو تو بیچ اس کے، فیہ، بیچ اس کے، رجال، ان مرد ہیں، یحبونہ، کہ دوست رکھتے ہیں، یتطہروا، یہ کہ پاکی کریں، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پاکی کرنے والوں کو،
अफमन अस्ससा पर जो शख्स के बुनियाद रखे बुंजाना हूँ अमारत अपनी की अला तकवा ऊपर तकवा के मिनल्लाही अल्लाह ताला से व रिजवान और रजामंदी अल्लाह की रही बेहतर है। अमन अस्ससा बुंजाना हूँ जहाँ जो शख्स के बुनियाद रखे इमारत अपनी के अला शफा जुरूफिन हार इन ऊपर किनारे खाई गिरने वाली के फनहारा भी पस ले गिरी उसको फी नारी जहन्नम बीच आग दोजक के वल्लाहु ला यहदिल कौमल जालिमीन और अल्लाह ताला तो नहीं हिदायत करता कौम जालमों की को। तो आइए मुख्तसरन तशरीह दुआ की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया क़यामत के रोज़ तुम्हारे अच्छे और बुरे अमलों का जो है बदला मिलेगा। हदीस है कि अल्लाह सदका कबूल फरमा कर अपने दाएं हाथ में लेकर इस तरह परवरिश करता है जैसे कोई शख्स अपने घोड़े को पालता है, हत्ता कि एक खजूर का स्वाब बहुत पहाड़ जितना हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अमीर जो है इतना कम खर्च करें। जंग तबूक में 3 तरह के लोगों ने शिरकत ना की, तो इसमें अबू लुबाबा और उनके साथियों की तौबा कबूल हुई। तीसरे काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके 2 साथी मरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की इनकी तौबा कबूल ना फरमाई, उनका मामला मोहर रखा। इसमें आयत में ढील दिए जाने का इसी तरफ जिक्र है। फिर इन मुनाफिकीन का मस्जिद कुबा के पास मस्जिद ज़रार बनाने का जिक्र है जिसमें बैठकर ईमान वालों के खिलाफ मंसूबे बनाते और इस्लाम की इमारत को कमज़ोर करने के मंसूबे बनाते और इसे ढाने के मंसूबे बनाते, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाते। तो अल्लाह ताला ने जो है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इसकी इतला दी, तो आपने इस मस्जिद को गिरा कर ख़त्म करवा दिया। तो फिर फरमाया कि ऐसी मस्जिद में मत खड़ा। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप तबरक के तौर पे हमारे जो मस्जिद में आए तो खुतबा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से वापसी कहा कि मैं लाऊंगा, तशरीफ़ लाने का जो है उनसे वादा कर लिया। तो अल्लाह ताला ने उन्हें पहले ही वही से आगाह कर दिया कि ये मस्जिद जो है ज़रर पहुँचाने वाली है। मस्जिद ज़रार थी, उन्होंने गालबन तमीर की। तो ये मस्जिद जो है कहा कि इसमें मत खड़ा होना, और इस मस्जिद में जो है ज़रर वाली मस्जिद है जिसका बीज ही मुसलमानों को और इस्लाम को ढाने के लिए बीज बोया गया है। तू खड़ा हो ऐसी मस्जिद में जिसकी अवर रोज़ से ही बुनियाद तकवा पर रखी गई है। इससे मुराद जो है मस्जिद कुबा है। तो इधर इसके करीब रहने वाले लोग इतने पाक हैं, अंसार उनके जिक्र किया कि वो इतने पाक है कि अपने आप को ऐसा पाक रखते हैं कि उस वक्त वाशरूम वगैरह करवा नहीं थे, तो हाजत के लिए बाहर ही जाना पड़ता था, तो उसमें डेले इस्तेमाल करते थे। तो अंसार की मिसाल दी कि वो डेले इस्तेमाल करके भी पानी का बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पाक रखने वालों को दोस्त अल्लाह ताला रखता है। फिर कब फरमाया कि जो शख्स अपनी मस्जिद की जो है अपनी इमारत की तकवा पर जो है बुनियाद रखता है, तकवा पर खड़ी करता है और अल्लाह की रज़ामंदी इसमें शामिल होती है, तो ऐसी जो है इमारत जो है मजबूती का बायस है और तकवा वाली है और परहेजगार लोग इसमें जो है दाखिल होते हैं। तो ये जो दूसरी इमारत ज़रार की दी मिसाल के ऐसी जो है इमारत जो है इसकी ऐसे बुनियाद है कि जिनको जो जहन्नम में गिराने वाली है। अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं करता। तो हलासा निचोड़ ये है कि तकवा वाली मस्जिदों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है जाने का सिलसिला रखना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये मस्जिद तकवा वाली जो हैं ये ज़्यादा हकदार हैं कि इन्हें आबाद किया जाए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی، تو ہمیں بھی یہ اسی تعلیم اور اسی نقشے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے احکام الہی کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ جو اب لوگوں نے جو ہے جاہلیت پھیلا دی ہے اس میں جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ نے تعلیم دی ہے مسجدیں آباد کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تقوی والی، تو ہم بھی جو ہے مسجدیں آباد کریں تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت جو ہے بلائیوں سے جو ہے بچ جائیں، اور ہم جو ہے کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مسجدیں آباد کریں گے تو ہمارے جو ہے ایسے ہی عمل جو ہے ہر قدم اٹھنے والا جو ہے بلائی کی طرف اٹھے گا، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک جگہ بنائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے دنیا اور آخرت سواد بہترین بنا دے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، بے سکون و اطمینان والی خوشی و رخت والی بنا دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا شفا لا یغادر سقما، اللہ تو ہمیں سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ سے تو تندرستیاں عطا فرما، ہمارے مریضوں کو اللہ سے تو تندرستیاں عطا فرما، اللہ سے تو سلامتیاں عطا فرما، اللہ ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، ہر وفیت والیاں زندگیاں دے، اللہ مکمل کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ اپنے سایہ رحمت میں رکھ، اللہ اپنے بڑے فضل سے نماز، اللہ تو پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اس کے بچے بچیاں اللہ کافروں کی محبت میں پڑ گئے، محبت الہی چھوڑ دی، اپنی محبت رسول پھینک دی، اللہ تو انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے اپنا ایمان اوڑھنے کی، اپنی احکام الہی کی محبت اوڑھنے کی، اللہ اپنی محبت رسول جو ہے ان میں جو ہے پیدا کر، اللہ احکام الہی سے محبت پیدا کر، اللہ تعالیٰ نے حکام دیے ہیں چادریں بڑی بڑی ہونے کے، اللہ جو بچہ حکم نہ مانے ان کا تو یہ سزائیں دیتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھی حکم عدولی کے باعث بن رہے ہیں، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت حکم الہی ماننے کی، اللہ تو بچیاں جو رشتے کے لیے پریشان ہے، والدہ اس کے لیے رشتے تو غیر سے آپ لیا گھر، اللہ آپ لیا گھر، اللہ تو بلا تو اپنے صلی اللہ سے نواز پتے سکھ اپنے زبان میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ خوشحالیاں دینا، قدر قدم پہ آسانیاں کرنا، تو ولی و نصیب بننا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، إنما أشكو الصفات من الله، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون۔
الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربی رحمہ ما کما ربا جانی صغیرہ ربی رحمہ ما کما ربا جانی صغیرہ اللہم نفع من علم ظفر نفع من علم ظفر من دارج بکنجا مارج بکنجا اللہ تو ولی و نصیب بن جا اللہ ہمارے اس کام میں تو ولی و نصیب بن جا اللہ رحم فرما دے اللہ تو ہماری جلیاں مرادوں سے بھر دے تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ ہنسوں کے سے بچا بری نگاہ سے بچا اللہ بدکاروں کی بدی سے بچا اللہ تو شیطانوں کے حفاظت سے بچا اللہ تو ہماری زندگی کا ملک بن جا اللہ پر نظر سوچا اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما قرض داروں کو قرض سے فرما حاجت روحوں کی حاجتیں پوری فرما اللہ کاروبار جن کو دیے ہیں اللہ انہیں برکت عطا فرما اللہ برکت عطا فرما اللہ اللہ مالک الملک تو تدعو من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين اللہ بہترین گانوں سے اللہ کثرت سے جولیاں باندھے بہترین پہناووں سے کثرت سے جولیاں باندھے بہترین اللہ سمرا سے جولیاں باندھے اللہ تو رحم فرما دے فلسطین پہ رحم فرما اللہ اس کے بچوں پہ رحم فرما اللہ ظلم ڈھانے والوں پر اللہ تو نے سنبود کر دے اللہ مجھے جیسا کہ تو حفاظت فرما اس پہ سلطان عجوبی پھر پیدا کر تیری مسجد ایسا کی جو ہے حفاظت فرمائے اللہ آزاد کروائے اللہ رحم فرما دے ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.